الف اللہ چمبے میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں۔ بہت سارے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے، اور آپ بالخصوص جب میں شاعری کی بات کرتا ہوں تو پھر بہت سارے مجھے SMS اور بہت ساری ای میلز آتی ہیں کہ اس پروگرام میں حضرت صاحب کی کوئی نہ کوئی نعت ضرور شامل کیا کیجیے۔ حضرت صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، اور بہت ساری SMS اور ہمیں ای میلز آتی ہیں۔ ہم نے ایک پروگرام میں آپ سے ریکویسٹ کی تھی نعت کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا کہ آج بھی اگر آپ ہمیں کوئی اپنی نعت سنا دیجیے تو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت ایک ایسا موضوع ہے جسے نبھانا بہت مشکل ہے۔ نعت کا لفظی ترجمہ یا مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا ذکر۔ بے شک۔ لیکن جب شاعر نعت لکھتا ہے تو دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ حضور کے کمالات کو تھوڑا وقت دیتا ہے اور اپنی ضروریات کو زیادہ اس میں داخل کرتا ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ میرا یہ ہو جائے، میرا وہ ہو جائے، میں جاؤں گا نہ خالی بھر دو میری جھولی، خالی نہ جاؤں گا۔ اب یہ خالی دنیا کی ضروریات زیادہ، خالی نہ جاؤں گا جھولی بھر دو، یہ نعت تو نہیں ہے۔ بے شک۔ نعت تو اس میں صرف وہ جملے ہیں جن میں حضور کی تعریف کی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باقی جو اپنا ہم کہہ رہے ہیں تو ہر انسان ہمہ وقت محتاج ہے، انسانی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ ان کو میری ذاتی رائے میں ان کو کسی اور جگہ اٹھا رکھنا چاہیے۔ صحیح۔ اور جب بات نعت کی ہو تو اس میں ساری تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک کوشش کی ہے میں نے، یہ کچھ اور طرح سے نعت ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ ایک نقشہ بناتی ہے کہ اگر بارگاہ رسالت میں کوئی لمحہ حاضری کا نصیب ہو جائے سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ کیا ہو۔ تو کیا ہو، کیا بات۔ رات حاضر تھا میں آقا، خواب میں در پر تیرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رات حاضر تھا میں آقا، خواب میں در پر تیرے، نور کی بارش برستی ہے ابھی دل پر میرے۔ واہ، یہ اس حوالے سے نعت ہو گئی نا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ ابھی تک اس کا اثر ہے، اس حوالے سے مدد بالکل ہو صحیح، گئی نا جی۔ بالکل رات حاضر تھا میں آقا، خواب میں در پر تیرے، نور کی بارش برستی ہے ابھی دل پر میرے، سبحان اللہ۔ پھول جیسے کھل رہے ہوں راہ گزاروں پر کبھی، کیا بات ہے، اس قسم کا کیف طاری ہے میرے دل پر ابھی۔ دل پر ابھی، سبحان اللہ، سبحان پھول اللہ۔ جیسے کھل رہے ہوں راہ گزاروں پر کبھی، اس قسم کا کیف طاری ہے میرے دل پر ابھی، یا کوئی ندی ہو جیسے کوہساروں میں رواں۔ واہ واہ، کیا بات۔ یا کوئی ندی ہو جیسے کوہساروں میں رواں، گنگنا کے کر رہی ہو عظمت باری بیاں۔ کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ۔ یا کوئی چشمہ ہو جیسے دامن کوہسار میں، کوثر میں، یا کوئی چشمہ ہو جیسے دامن کوثر میں، نور کی کرنیں ہوں جیسے ابر لولو بار میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نور کی کرنیں ہوں جیسے ابر لولو بار میں، یا کوئی ہرنی ہو سبزہ زار پر پھرتی ہوئی۔ واہ واہ،
یا کوئی ہرنی ہو سبزہ پر پھرتی ہوئی، آبشار نور ہو کوہسار سے گرتی ہوئی، کیا بات، یا کنارے جھیل کے ہو مور یوں رقصاں کوئی، سبحان اللہ، یا کنارے جھیل کے ہو مور یوں رقصاں کوئی، کوس کے رنگوں میں دنیا پیار کی بکھری ہوئی، کیا بات، کوس کے رنگوں میں دنیا پیار کی بکھری ہوئی، ہو شفق سے پھوٹتی سرخی کنارے آب جو، سبحان اللہ، ہو شفق سے پھوٹتی سرخی کنارے آب جو، ننھی ننھی تتلیوں کو ہے گلوں کی جستجو، سبحان اللہ، یا چمن میں پھول جیسے کھل رہے ہوں جا بجا، رنگ برنگی خوشبوؤں سے ہو چمن مہکا ہوا، خواب کا لمحہ بنا ہے رونق بزم حیات، سبحان اللہ، خواب کا لمحہ بنا ہے رونق بزم حیات، بس گئی ہے دل کی دنیا بن گئی ہے میری بات، سبحان اللہ، بن گئی ہے میری بات، کیا بات، کیا یہ ساری چیزیں جو نظم میں مانگنی تھی مانگنے کی نوبت نہیں آئی۔ اور یہ کیا کیفیت ہے جس کا آپ نے ذکر کیا اس کے اندر کہ خواب میں در پر حاضری، اور پھر اس کی کیا کیفیت اور کس کس سے تشبیہ، سبحان اللہ جی۔ حضرت جی حسب معمول کچھ سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ پہلا سوال ہے شہباز حسن لاہور سے، یہ لکھتے ہیں حضرت جی قرآن پاک میں ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو، اور پھر یہ بھی ہے کہ افضل جہاد بن نفس ہے، تو کیا ایک ولی اللہ کو موت کے بعد زندہ سمجھا جائے؟ گزارش یہ ہے کہ باحیات بعد الموت یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ ایک پورا موضوع ہے، اور آج کل تو فتنوں کا دور ہے، آج تو بحث حیات النبی پہ ہوتی ہے۔ صحیح، یعنی قرآن تو کہتا ہے کہ جو نبی کی اطاعت میں اللہ کے لیے جان دے دے اسے مردہ نہ کہو۔ آج ایسا دور آ گیا ہے کہ لوگ نبی کی عظمت کو بھی زندہ کہنے سے روکنے پہ کمر باندھے ہوئے ہیں۔ بے شک، تو یہ حیات بعد الموت جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی منقطع ہو جاتی ہے، لیکن روح کا تعلق بدن سے اتنا مضبوط رہتا ہے، بلکہ وہی بدن اس کا ایک طرح کا مسکن رہتا ہے، اس لیے شہداء کے وجود بگڑتے نہیں ہیں۔ یعنی اس صدی میں 14ویں صدی میں بعض صحابہ کے وجود آئے مبارک نکالے گئے اور وہ تر و تازہ تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ ترکی میں جو وجود آئے مبارک 2 صحابہ کے نکالے گئے تھے، تو ایک جرمن ڈاکٹر جو بہت بڑا سائنٹسٹ تھا اور آنکھوں کا بہت بڑا ماہر تھا، تو ایک صحابی کی آنکھیں کھلی تھی، وہ اس لیے مسلمان ہو گیا کہ اس نے کہا کہ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ آنکھ زندہ شخص ہے۔ اللہ اکبر، مر جانے والے اور زندہ کی آنکھ میں بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ بے شک، اس نے کہا نہیں، یہ آنکھ مردہ کی، یہ آنکھ زندہ شخص کی ہے، اس شخص کو مرے ہوئے 1400 سال ہو گئے، اللہ اکبر، وجود سلامت ہے، وجود کو تو چھوڑیں، یہ آنکھ زندہ شخص کی ہے۔ تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ روح اگرچہ برزخ میں چلی جاتی ہے، لیکن بدن کے ساتھ اس کا ربط اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ بدن ڈسمنٹل نہیں ہوتا، بگڑتا نہیں۔ جب بدن کا تعلق، روح کا تعلق بدن سے کم ہو جاتا ہے، کم رہتا ضرور ہے، ہر بدن کا ذرہ خواہ جل جائے، خاک ہو جائے، مٹی میں مل جائے، اس کا تعلق روح سے رہتا ہے۔ صحیح، دنیا میں بدن مکلف ہوتا ہے، روح اس کے تابع ہوتی ہے، یعنی تکلیف چوٹ بدن کو لگے گی، درد بدن کو ہوگا، دکھ روح کو بھی ہوگا۔ صحیح، بالکل ایسے۔ برزخ میں مکلف بذات روح ہوتی ہے، عذاب ہو یا ثواب ہو روح کو ہوتا ہے، لیکن اثر بدن کے ہر ذرے تک پہنچتا ہے، خواہ وہ جل کر خاک ہو گیا۔ صحیح، مادے کی کسی نہ کسی شکل میں تو رہتا ہے، جل جائے، درندہ کھا جائے، دفن کر دیں، آگ میں جلا دیں، کہیں نہ کہیں تو اس کا وجود کوئی ہے، شکل تو مادے کی کسی شکل میں تو ہے، ہر ذرے کا تعلق رہتا ہے، اور مکلف بذات روح ہوتی ہے، بالطبع اس کی وساطت سے ثواب یا عذاب بدن کو پہنچتا رہتا ہے۔ میدان حشر میں دونوں برابر ہو جائیں گے، مکلف بذات بدن بھی ہوگا، روح بھی ہوگی، عذاب ثواب دونوں کو برابر کا ہوگا۔ اب یہ جو سوال ہے اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں، تو ایک لحاظ سے ولی اللہ بھی شہید ہیں جو ساری عمر نفس سے جہاد کرتے ہیں،
اب یہ رب جانے ولی اللہ کون ہے، ہمارے پاس کوئی رسید نہیں۔ بالکل صحیح، اگر ولی اللہ ہے اگر ہے تو پھر وہ زندہ تو ہے۔ پھر اس کے وجود کا تعلق اس کی روح سے اتنا مضبوط ہوگا کہ اس کا وجود بھی قبر میں سلامت ہوگا، اور اس میں وہ روح کی زندہ کی خصوصیات بھی ہوں۔ جب زندہ ہوگا تو زندگی کی خصوصیات بھی ہوں گی، لیکن وہ ہوں گی جو برزخ میں سنے گا، سمجھے گا، لیکن یہ نہیں کہ اسے دنیا کی بھوک لگ جائے، پانی کی پیاس لگ جائے، گرمی سردی اثر کرے، دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو گیا، برزخ میں چلا گیا۔ اور حیات النبی سے بھی یہ مراد ہے کہ حضور دنیا سے جلوہ افروز ہو گئے اور جلوہ برزخ میں جلوہ افروز ہو گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن برزخ میں بھی وجود اقدس میں وہی حیات ہے، اسی طرح رہا۔ سبحان اللہ۔ اور جب مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے تو ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دوں سمجھنے کے لیے لوگوں کو آسانی ہوگی کہ اللہ کریم نے جتنی کائنات بنائی ہے اس میں سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ بے شک بے شک۔ نبی اکیلی روح کو بھی نہیں کہتے، اکیلے جسم کو بھی نہیں کہتے۔ بالکل صحیح۔ جب بات نبوت و رسالت کی آتی ہے تو روح مال جسد دونوں مراد ہوتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اللہ نے قبض فرما لی تو کہیں تو رکھے گا، جنت میں رکھے گا، علیین میں، اعلیٰ ترین مکان میں۔ کیا وہ اعلیٰ ترین مقام وجود نبوی سے اعلیٰ ہوگا؟ اللہ اکبر۔ یعنی روح تمام کائنات میں روحوں سے افضل ہے تو وجود عالیوی کائنات کی ہر تخلیق سے افضل ہے۔ بالکل اس میں جنت بھی آ جاتی ہے، علیین بھی تخلیق ہے، ان سب سے بھی افضل وجود محمد الرسول اللہ ہے۔ تو اگر یہ مانا جائے کہ روح اطہر وجود اقدس سے جدا ہو کر کسی دوسری جگہ جلوہ افروز ہے تو اس کا مطلب ہے اعلیٰ جگہ سے حضور ہجرت فرما کر کمتر جگہ پر جلوہ افروز۔ اور یہ ممکن نہیں ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے، اور اتنا سادہ سا اور سمپل سی یہ بات ہے، کیوں نہیں لوگ سمجھتے؟ اب اس پہ کوئی کھینچا تانی کرتا رہے، شور شرابہ کرتے رہے، دکانداری ہے نا جی، اپنی لوگ غلط کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور کی عبادت شروع کر دی جائے یا حضور اللہ کا حصہ بنے، یہ حضور اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، لیکن اللہ نما ہے۔ حضور سے ہم نے اللہ کو پانا ہے، حضور کی عبادت نہیں کرنی۔ اسی سے حضور نے منع فرمایا کہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ، سجدہ گاہ نہ بنا لینا۔ آپ کی لیکن حیات طیبہ کے اوپر عمل پیرا ہو کر جہاں تک حیات کا تعلق ہے تو یہ صورت ہے حیات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت جی ایک اور بڑا اہم ترین سوال ہے، فریہ انور ہے لاہور سے، یہ کہتی ہیں کہ گھر میں کتا اگر ہو یا تصویر ہو تو کہتے ہیں کہ وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور تصویر اگر گھر میں ہو تو نماز نہیں ہوتی، ذرا وضاحت فرمائیے۔ یہ بڑا سوال، اچھا سوال بھی ہے، اور میرا خیال ہے یہ آج کے دور کی بڑی ضرورت بھی ہے جی جی کہ آج کا دور تو تصویر تو قدم قدم پہ ہے، آپ کے موبائل میں بھی ہے، آپ کے ٹیلی فون میں بھی ہے، بلکہ سب سے بڑھ کے ہمارے آپ کی کرنسی ہے، آپ کے پاسپورٹ میں بھی ہے، آپ کے شناختی کارڈ میں بھی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کارڈ جیب میں ہے تو بھی بت جیب میں ہے، اور جو کرنسی ہے تو بھی بت جیب میں ہے، تو یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ آپ طواف کر رہے ہیں اور کم از کم پاسپورٹ تو آپ کے پاس ہوگا، خانہ کعبہ کا جب طواف تصویر اس میں بھی ہے تو آپ بغل میں بت دبائے طواف کر رہے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیا جائے، علماء متقدمین کی رائے یہ ہے کہ جہاں قرآن میں اس کی حرمت آئی ہے وہاں لفظ تصویر نہیں ہے، تمثیل ہے۔ تمثیل، صحیح۔ قرآن نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ تمثیل ہے، صحیح۔ اور تمثیل کہتے ہیں 3 ڈائمینشن چیز کو۔ صحیح۔ تمثیل وہ بنتی ہے جس کے 3 رخ ہوں، لمبائی، چوڑائی اور اونچائی، جسے انگریزی میں 3 ڈائمینشن کہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو 3 ڈائمینشن جو ہوتا ہے وہ بت ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ تصویر جو کاغذ پہ ہے اس میں ڈائمینشنز نہیں ہوتی، اس میں موٹائی نہیں ہوتی، اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، ایک کاغذ پہ ایک لکیر ہے۔ صحیح۔ تو یہ تصویر اس حساب سے میں نہیں آتی، اس اعتبار سے یہ اس وعید میں آتی ہی نہیں۔ صحیح صحیح۔ اب یہ جو رواج گھروں میں ہو گیا ہے، بڑے گھروں کے خاص کمرے، ایک حال میں بہت بڑا بدھا کا بت کھڑا ہوگا،
یا کسی خوبصورت عورت کا بت بنا ہوا، ایک رواج ہو گیا ڈرائنگ روم میں تھوڑی سی بجری ڈال کر، تو اس کا مطلب ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہوگا، اس کمرے میں نماز نہیں ہوگی، وہ تمثیل کے وہ تمثیل میں آئے گا۔ بالکل صحیح۔ یہ جو کاغذ پہ نقش ہوتا ہے یہ اس میں نہیں آئے گا، ایک بات ہوگی۔ دوسرا طبقہ جو علماء کا یہ تسلیم نہیں کرتا کہ نہیں جی ہر تصویر اسی حکم میں ہے، اس بات کے وہ بھی قائل ہیں کہ جس تصویر میں زندگی کا تصور نہ ہو۔ صحیح۔ یعنی آپ نے گھوڑے کی تصویر یہاں تک بنا دی، ٹھیک ہے، یہاں تک بنا دی، انسان کی تصویر سینے سے اوپر بنا دی، تو اس میں تصور حیات نہیں ہے۔ اب اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ قسطنطنیہ کا کلیسا جب مسلمانوں نے فتح کیا تو بہت بڑا کلیسا تھا، تو اب اسے گرانا یا اتنی بڑی عمارت کو ضائع کرنا یہ تو زیادتی ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی خلافت تھی تو آپ نے فرمایا مسجد بنا دو، بہت بڑی عمارت ہے تو قبلہ رخ لائنیں لگا کر مسجد بنا دو۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ انہوں نے آگے پیچھے ہر طرف تصویریں بنا رکھی تھیں انسانی شکل میں فرشتوں کی، کہیں پر لگے ہوئے ہیں، کہیں وہ ننگے ہیں، کہیں کچھ لباس ہے، کہیں نہیں ہے۔ آپ نے کئی جگہ کلیسوں میں دیکھی، کیلنڈروں پہ بھی دیکھی ہوں گی تصویروں میں، تو وہ قد آدم تصویریں بنی ہوئی تھی۔ صحیح۔ تو عرض کیا گیا کہ اگر یہ قد آدم اور یہ اتنی زیادہ ہیں کہ پھر تو کسی دیوار کا کوئی حسن نہیں رہے گا اور ساری دیواریں چھل جائیں گی، تو اس کا کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے فرمایا چہرے کے نقش مٹا دو، ناک، آنکھ، کان، منہ جو بنے ہوئے درمیان سے مٹا دو۔ اچھا، یعنی کہ اس میں حیات کا تصور حیات کا تصور ختم ہو جائے گا۔ اب ایسا کوئی وجود نہیں جس کی آنکھیں بھی نہ ہو، ناک بھی نہ ہو، منہ بھی نہ ہو تو وہ زندہ ہو۔ بالکل صحیح۔ تو یہ ہٹا دو، باقی تصویر رہنے دو، وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہو۔ صحیح۔ لہذا یہ جو جسم حیات کا تصور نہیں ہے، جو پاسپورٹ پر ہے، نوٹ پر، کرنسی پر ہے، یا کوئی کسی کی تصویر اپنے عزیز و اقارب کی آپ رکھتے ہیں جس میں پوری فوٹو نہیں ہے، بے شک گھٹنے سے نیچے ٹانگیں نہیں ہیں تو بھی حیات کا تصور نہیں۔ حضرت جی اسی سوال کو، کیونکہ اس کا دوسرا حصہ بھی باقی ہے، ایک بریک کے بعد دوبارہ ناظرین محترم ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد اسی سوال سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اور ناظرین وقفے پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اگر گھر میں تصویر ہو یا گھر میں کتا ہو تو ایک سوال تھا ہمارے پاس کہ پھر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو اس کی حضرت صاحب وضاحت فرما رہے تھے۔ تصویر آپ نے فرمایا کہ اگر اس میں حیات کا تصور نہیں ہے تو پھر سب اس کے قائل ہیں کہ اس کے قائل ہیں، تمام جتنے بھی علماء اکرام ہیں وہ متفق ہیں کہ پھر ہو جاتی ہے نماز۔ اور کتے کے حوالے سے، کتے کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے، ان شکاری کتوں کا جو آپ شکار کے لیے تربیت دیتے ہیں اور رکھتے ہیں۔ صحیح۔ اور فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ تربیت یافتہ کتے آپ جانور پر چھوڑتے ہیں اور وہ جانور کو پکڑ لیتے ہیں اور آپ جا کر ذبح کر لیتے ہیں تو حلال ہے۔ صحیح۔ اب اگر شکار کر کے جانور حلال ہے تو شکاری کتے کوئی رکھے گا، سدھائے گا، تب جا کر وہاں پہنچیں گے۔ بالکل صحیح۔ اس کا مطلب ہے ان کا ضرورت کے لیے ان کا رکھنا جائز ہے۔ جہاں یہ ضرورت ہے کہ شکار زندگی کی ایک ضرورت ہے، ایک حصہ ہے ہماری غذا کا، بالکل، وہاں شکاری کتے کے رکھنے کا جواز ہو گیا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث مبارک میں ارشاد ہے کہ جہاں چور ڈاکو کا ڈر ہو اور رکھوالی کے لیے کوئی کتا رکھتا ہے تو اس کے مصداق میں نہیں، اس حکم میں نہیں آتا، اس حکم میں نہیں آتا، بالکل صحیح، اس کی اجازت ہے۔ صحیح۔ تو ویسے موج میلے کے لیے کتے رکھنا وہ درست نہیں ہے، صحیح، وہ اس میں آتے ہیں جو نہ شکار کرتے ہیں نہ رکھوالی کرتے ہیں۔ میں شوقیہ لوگوں نے کہ انگریز کتے پالتے ہیں ہم بھی کتے پالیں، کتے اٹھا کر ساتھ تصویریں بنا لیں، یا باہر سے گھر میں آئے تو کتا پاؤں میں لوٹنے لگا اور جاتے ہی اسے بائی بائی کر کے چلے گئے۔ یہ مطلب کتے کو کتا رہنے دیں، کتے کو کتا رہنے دیں، یہ حکم اس پر لاگو ہوتا ہے۔ تو کوئی رکھوالی کے لیے رکھتا ہے جائز ہے، اجازت ہے، شکار کے لیے رکھتا ہے اجازت، شکار کے لیے اگر رکھتا ہے اور وہ شوق نہیں بلکہ ضرورت کے تحت، شوق نہیں ضرورت کے تحت ہو۔ حضرت جی ایک سوال ہے، نصر اللہ ہے لاہور سے، اہل تصوف ایک لفظ
مجاہدہ بہت استعمال کرتے ہیں، پھر اسے اضطراری اور اختیاری کا نام بھی دیتے ہیں۔ براہ کرم لفظ مجاہدہ کی وضاحت فرما دیجیے۔ مجاہدہ جد و جہد سے مشتق ہے، اسی سے جہاد مشتق ہے۔ صحیح۔ مجاہدہ کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ محنت کر۔ ایک ہوتی ہے نارمل روٹین کی محنت، ہم 5 نمازیں بھی پڑھتے ہیں، فرصت مل جائے تلاوت بھی کر لیتے ہیں، کبھی تسبیح بھی ہاتھ میں، یہ ہمارا ایک روٹین ہے ہر مسلمان مرد عورت کی، جسے اللہ توفیق دے۔ یہ امور عادی میں سے ہے ہمارے لیے، یہ ہماری روزمرہ کی روٹین بن جاتی ہے، امور عادیہ میں آ جاتی ہے۔ صحیح۔ اس سے بڑھ کر یعنی کہ 5 نمازیں بھی پڑھتا ہے، ساتھ تہجد کا اہتمام بھی کرتا ہے، نمازوں کے ساتھ زیادہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، روزانہ تلاوت بھی کرتا ہے اور اس کا ایک مقرر کر لیتا ہے، مجھے پارہ روز پڑھنا ہے، مجھے 3 روز پڑھنے ہیں، مجھے 5 پارے روز پڑھنے ہیں۔ یہ جو وہ زائد محنت کرتا ہے، راتوں کو اٹھ کر ذکر اذکار کرتا ہے، دن کو وقت نکال کر ذکر اذکار کرتا ہے، تو یہ جو اوور ٹائم وہ لگاتا ہے، جسے آپ اس طرح کہہ لیں، وہ مجاہدہ ہے۔ بالکل صحیح۔ اب یہ مجاہدہ تو بندے کی طرف سے، عطا اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اس نے مجاہدہ 10 آنے کا کیا ہے تو اسے مزدوری 10 آنے ملے، وہ 10 روپے 10,000 دے دے، اس کی مرضی۔ بے شک۔ کیونکہ جو چیزیں ملتی ہیں وہ ثمرات ہوتے ہیں، پھل ہوتا ہے، ثمرات اللہ کی طرف سے۔ ایک درخت پہ 10 بیر لگا اور ایک پہ 10,000 لگا دے، یہ اس کی مرضی۔ اس کی مرضی۔ بیری تو جس نے پر 10 لگے اس نے بھی اتنی محنت کی، اس کے درخت پہ 10 پھل لگے، دوسرے نے بھی اتنی محنت کی، اس پہ 10,000 لگ گئے، تو یہ پھل لگانا یہ اس کا کام ہے۔ جب کسی کو مجاہدے سے زیادہ انعام مل جاتا ہے تو چونکہ قدرت کا ایک نظام ہے، دنیا عالم اسباب ہے، ہر سبب کے نتیجے میں کچھ پیدا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی اللہ نے نظام ایسا بنایا، بلکہ اللہ خود جو کام کرتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا فرمایا، بغیر سبب کے نہیں۔ جبرائیل امین کو بھیجا کہ جا کر مائی صاحبہ کو دم کر دے، بھئی کیا ضرورت تھی جبرائیل کے دم کی؟ ضرورت یہ ہے کہ دنیا عالم اسباب ہے، اللہ کریم نے خود بنائی، وہ خود سبب کو ترک نہیں کرنا چاہتا، بے شک اپنے نظام کو قائم رکھے گا۔ بالکل صحیح۔ تو جب کسی کو وہ عطا کر دیتا ہے کہ اس کا مجاہدہ تو تھا، اسے 10,000 روپے ملتے، اس نے 10 لاکھ دے دیے، اب مجاہدے میں اور عطا میں جب گیپ آ گیا تو یہ تو اتنا ہی کرے گا، کرنے سے رات کوئی بیماری آ جائے گی، کوئی مصیبت آ جائے گی، تو وہ مصیبت بھگتے گا اور اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا، تو اسے مجاہدے اضطراری کہتے ہیں۔ وہ جو اللہ نے اس سے زبردستی کرا دیا کہ یہ اب کمی پوری کرو۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو یہ عموماً اہل اللہ کے ساتھ یہ رہتا ہے، چونکہ اس کی عطا وسیع ہوتی ہے تو مجاہدے پورے نہیں ہوتے، تو مجاہدہ اضطراری ضرور رہتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ چلتا رہتا ہے اس طرح۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بننا چاہیں تو آپ ہمیں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا ایک نمبر بار بار اسکرین کے اوپر ابھرتا ہے، آپ اسے نوٹ فرما لیجئے، 0333495021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایڈریس ہے، میل ایڈریس ہے، آپ نوٹ کر لیجئے، almurshid313@hotmail.com۔ حضرت جی ایک اور سوال ہے، بیسیکلی یہ ایک شعر کا مطلب جاننا چاہتے ہیں۔ محمد ایوب کمبو ہے لاہور سے، یہ لکھتے ہیں جی اللہ تعالیٰ کی لاکھوں رحمتیں، لاکھوں سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں پر، اللہ تعالیٰ کے دوستوں پر۔ حضرت جی سلطان العارفین کے ان اشعار کی وضاحت فرما دیجیے۔ گند ظلمات اندھیر غباراں، راہ نے خوف خطر دے ہو، آب حیات منور چشمے، اوتے سائے زلف انبر دے ہو، مکھ محبوب دا خانہ کعبہ، جتھے عاشق سجدہ کردے ہو، دو زلفاں وچ نین مسلے، جتھے چاروں مذہب رلدے ہو، مثل سکندر ڈھونڈن عاشق، ایک پلک آرام نہ کردے ہو۔ بڑی سادہ سی بات ہے، اور شاعری جو ہوتی ہے اس کی اپنی زبان ہے، اور یہ شاعری کا کمال یہ ہوتا ہے کہ یہ اشاروں کنایوں میں مفہوم سمجھا دیتی ہے۔ صحیح۔
وہی مفہوم آپ ایک سادہ سے جملے میں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جب اسے اشاروں کنایوں کی زبان میں آپ ڈھالتے ہیں تو پھر وہ شعر بن جاتا ہے۔ شاعری اور عام گفتار میں فرق یہ بات وہی ہوتی ہے جو ہم روزمرہ باتیں کرتے ہیں، شاعر بھی تو وہی کچھ کہتے ہیں، لیکن وہ اسے اشاراتی اور کنایے کی زبان میں لے جاتے ہیں، اور جتنا مفہوم کنایے میں وہ پوشیدہ کر سکیں اتنا شعر قیمتی ہو جاتا ہے، جتنا اس سے مفہوم تلاش کرنا پڑے، وہ خاص لوگوں کے لیے شاید وہ ڈھونڈ کر جانا پڑے وہاں تک، تو اتنا وہ شعر قیمتی ہے۔ اب اس شعر کا سارا ماحصل میں عرض کر دوں یہ ہے کہ سارا دین اور وصال الہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اتباع میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی وہ زلف مبارک سے شروع ہو کر چشمہ مبارک، دہن مبارک، روح مبارک، اس سارے کا مطلب یہ ہے کہ سارے کا سارا دین، سارے کا سارا قرب الہی، جو کچھ آب حیات کسی نے پانا ہے وہ اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر نہیں ہے، سب کچھ اس کے اندر۔ بالکل۔ اور جنہیں آرزو ہوتی ہے وہ دنیاوی لذتیں کم کر دیتے ہیں اور اس کی طرف محنت زیادہ کرتے ہیں۔ صحیح، یعنی پل بھر آرام نہ کرتے وہ کوئی پل اپنا ضائع نہیں کرتے، ایک ایک پل زندگی کا گن گن کر حضور کے اتباع اور اللہ کے ذکر میں گزارتے ہیں، تب جا کر وہ آب حیات، یعنی پھر انہیں موت نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ دنیا سے وہ پوشیدہ ہو جاتے ہیں لیکن انہیں راہ حق کی شہادت اور دائمی حیات نصیب ہو جاتی ہے۔ تو مطلب تو آسان سا ہے، ہاں، لیکن وہ اصل میں لوگ پھنس جاتے ہیں نا، جہاں پہ یہ بات آ گئی کہ مکھ محبوب دا خانہ کعبہ، جتھے عاشق سجدہ کر دے۔ جی، یعنی جو آپ نے ارشاد فرما دیا وہی حق ہے، وہی حق ہے۔ پوری دنیا کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، بالکل۔ کائنات کا حق وہ ہے جو رخ اقدس سے نکلا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کے بعد حق نہیں ہے۔ نہیں ہے، جس طرح بیت اللہ کے علاوہ کوئی جگہ ایسی نہیں جدھر سمت کر کے آپ سجدہ کریں، اس طرح جو حضور نے ارشاد فرما دیا کوئی دوسرا لفظ جملہ نہیں ہے کہ آپ متبادل کوئی ڈھونڈ لیں، کوئی نہیں ہے۔ صحیح، ان کے مفاہیم اس طرح ان میں بالکل صحیح۔ اور یہ دو زلفاں وچ نین مسلح، جی ہاں، جتھے چاروں مذہب رلدے ہو، یعنی کہ انہاں زلفاں تو باہر، انہاں آپ کی ذات تو باہر، آپ کی چشمہ مبارک کو جو چیز پسند آ گئی وہ دین بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن نا سنت کے مختلف انداز ہیں، حضور نے حکم دے دیا سنت ہے، حضور نے عمل کیا سنت ہے، حضور نے دیکھا چیز کو پسند فرمایا سنت ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ان سب کی تشریح سلطان العارفین کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کا ایک اپنا انداز ہے اور وہ سمجھنے والے لوگ اس کو وہ ادبی انداز ہے، شعری انداز ہے۔ مسز عائشہ خان ہے جی، کہتی ہیں کہ اس پروگرام میں تصوف کے حوالے سے بہت سی معلومات ملتی ہیں، پروگرام کو ریپیٹ کریں، کوشش کریں گے جی انشاءاللہ ریپیٹ کریں۔ آگے وہ لکھتی ہیں جی کہ حضرت صاحب جب جواب دیتے ہیں تو ہر ایک جملہ دل میں اتر جاتا ہے اور بڑے سے بڑا مسئلہ بھی پلک جھپکتے میں حل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت صاحب کو لمبی اور صحت والی عمر عطا کرے، آمین جی۔ اللہ تعالیٰ حضرت صاحب کو ایسی صحت عطا فرمائے کہ ہم 4 پروگرام ایک ہفتے میں کریں۔ زبیر سومرو ہیں جی، ان کا ایک سوال ہے، مجھے تو خیر سمجھ نہیں آیا کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کسی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی انسان کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا، نہیں بنا سکتا کوئی انسان صحیح کسی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتا۔ یہ جنہیں ہم عشق اور محبت کہتے ہیں یہ غرض کے سوتے ہوتے ہیں، یہ ضرورتیں ہیں، صحیح، انہیں ہم محبت اور عشق کا نام دیتے ہیں، یہ ضرورتیں ہیں۔ اگر ہم کسی خاتون سے محبت کرتے ہیں تو اگر وہ ہماری ضرورت پوری کرنے کے قابل نہ رہے تو بوجھ نہیں بن جاتی۔ بالکل صحیح۔ پا بھی لیں، شادی ہو جائے، اسے فالج ہو جائے، اسے کینسر ہو جائے، تو محبت پھر تو وہ کہتے ہیں یہ گلے پڑ گئی اب کیا کریں، تو یہ محبت نہیں، یہ ضرورت ہے۔ بالکل صحیح۔ دل میں جگہ بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دل گھر ہے اللہ کا، بے شک آپ اللہ کے ہاں اپنی جگہ بنائیں، ہر دل میں آپ کی جگہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کا کوئی مقام اللہ کے نزدیک ہو
ہر دل میں، ہر سالے دل میں آپ کی جگہ، اور جس دل میں آپ کی جگہ نہیں ہوگی وہ دل ہی مردود ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اگر دلوں میں رہنا چاہتے ہیں تو اپنی جگہ اللہ کی بارگاہ میں بنائیں اور دل میں اللہ کو بسائیں، سبحان اللہ، ہر دل میں آپ کی جگہ بن جائے۔ سبحان اللہ، سبحان باقی غرض کے سودے ہیں یار، انہیں خام خواہش کو محبت کے غلاف چڑھا کر کیوں؟ مطلب یہ باپ سمجھ بڑی کے بات۔ محبت سے بیٹوں کو پالتا ہے، بڑے پیار سے پالتے ہیں۔ کتنے باپ ہیں جب بیٹے بڑے ہو کر کمائی نہ کریں تو ان سے محبت کریں؟ کتنے ہیں؟ بے شک، بے شک، بہت سارے۔ اور کئی تو باپ کو گھر سے ہی نکال دیتے ہیں، بیٹے نکال دیتے ہیں، کبھی باپ گھر سے نکال دیتا دیتے ہے۔ ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے یار محبت نہیں تھی، تم اپنے بڑھاپے کے لیے سرمایہ بنا بنا رہے تھے۔ اور یہی بات ہے، شاید جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ روتا ہے کہ یار کیوں ہو گئی ہیں، کیونکہ وہ مطلب ہے اس سے کہ بیٹا پیدا ہوتا تو ہے پھر یہ محبتیں تو نہیں ہے نا، یہ تو غرض پوری کرنے کے مختلف انداز ہیں، یہ ضرورتیں ہیں۔ محبت جہاں ہوتی ہے، محبت کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی کوئی آرزو نہیں ہوتی، وہ بے غرض ہوتی، بے غرض ہوتی، بالکل صحیح بات ہے۔ اور یہ لوگوں کو اللہ سے بھی بے غرض محبت نہیں ہے، وہ اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے۔ وہ کریم ہے، وہ کہتے ہیں مجھے یہ بھی قبول ہے، آؤ تو صحیح۔ اللہ اکبر، اللہ، وہ اس پہ بھی اجر دے سکے۔ لیکن اصل مزہ جب آتا ہے کہ جب محبت وہ کی جائے کہ سب کام اس کے سپرد کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام محبت کو کی جائے تو اس کی رضا کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے کی تیاری ہوئی تو تمام فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی، بار الہ ہم کس لیے ہیں؟ یہ چند کمزور بندے تیرے خلیل کو آگ میں، ہمیں اجازت دے، ہم انہیں بچا لیں، ہم ان کو تہس نہس کر دیں۔ تو فرمایا پوچھ لو ابراہیم سے۔ اب جبریل امین تمام فرشتوں کے سردار ہیں، وہ حاضر ہوئے، سلام عرض کیا کہ اللہ کریم نے حکم دیا کہ آپ سے اجازت لے لی جائے تو ہم آپ کو آگ میں جانے سے پہلے اچک لیں، آگ بجھا دیں، ان کو تباہ کر دیں۔ تو انہوں نے پوچھا جبرائیل تم جانتے ہو مجھے آگ میں کیوں پھینک رہے ہیں؟ میں نے کیا کیا؟ یہ اللہ کے لیے آپ نے اللہ کا نام، اللہ کا پیغام دیا، یہ اللہ کے اس کے بدلے آپ۔ تو انہوں نے فرمایا تو پھر اللہ دیکھ نہیں رہا؟ دیکھ رہا، چاہے تو بچا نہیں سکتا، بچا سکتے تو اس نے کہا تم درمیان میں کیوں آ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ تب چلے نعرے ابراہیم ہو، آپ پنگوڑے میں پڑے ہوں، جبرائیل امین کہے میں بچا لوں تو آپ کہیں نہیں، بیچ میں مت آؤ، بیچ میں مت آؤ، میں جانوں میں وہ دیکھ رہا، اگر وہ اس میں خوش ہے کہ مجھے جلا دے تو جلا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ محبت ہے۔ سبحان اور وہ ایسا قادر ہے کہ اس نے کوئی سبب تلاش، اس نے آگ کو حکم دیا کہ میں نے تمہیں جلانے کے لیے پیدا کی دیا، ہمیشہ جلاتی ہو، ہر چیز کو جلاتی رہو گی، لیکن کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ابراہیم کے لیے جلتی بھڑکتی رہے، ابراہیم کے لیے باد بہاری بن جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آگ باد بہاری بن گئی۔ تو یہ محبت ہے، باقی غرضوں کے سودے ہیں بھائی۔ حضرت جی پروگرام کا وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا اور آدھا گھنٹہ یوں گزر جاتا ہے۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہمارے پاس ابھی موجود ہیں، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ان کو شامل کریں گے۔ تب تک کے لیے منور عتیق کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔